إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بھلائی موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو، اور اگر کوئی چیز تمہیں نقصان دے مل جائے، یعنی کسی چیز سے کوئی نقصان پہنچے، تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا اور اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے قسمت میں اسی طرح لکھا تھا اور جو اس نے چاہا کر دیا۔ کیونکہ لو کا لفظ جو ہے، یعنی لفظ لو بولنا، یہ لفظ شیطان کا دروازہ، شیطان کا کام کھول دیتا ہے، اور شیطان کے ہی وسوسے پھر بندے کے دل میں آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے جو باب القدر ہے، یعنی مقدر کا، تقدیر کا جو باب ہے، اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں کافی سارے فوائد نکلتے ہیں اس حدیث سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ المومن القوی خیر، جو قوی مومن ہے، جو طاقتور مومن ہے، وہ احب الی اللہ، خیر بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور احب الی اللہ، اور اللہ اسے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کمزور مومن ہے وہ اللہ کو نہیں، آگے ارشاد جو فرمایا تھا کہ وہ وفی کل خیر، یعنی اگلے ہی ٹکڑے میں ارشاد فرما دیا کہ دونوں میں خیر ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن آدمی جو قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے فوائد، اس کی خیر اس میں اس حوالے سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے کام بڑی اپنی طاقت سے ادا کر سکتا ہے، لیکن جو کمزور مومن ہے خیر سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ کس لیے کہ اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن وہ صاحب ایمان تو ہے۔ ایمان ہونا بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ صاحب ایمان ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر امانت دار ہو سکتا ہے، علم اور تقوی اور دوسرے اس کے اوصاف جو حمیدہ ہیں وہ اس میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی دونوں میں خیر اس لیے ہے کہ دونوں میں ایمان تو موجود ہے، اگرچہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جہاد وغیرہ کے معاملات جو ہیں، اس طرح حج، نماز وغیرہ کے جتنے سارے مومن ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو قوی مومن ہے، جو طاقتور ہے، وہ اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، کیونکہ کمزور کی کارکردگی جو ہوتی ہے وہ ظاہر اس کا اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اس کا ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بچیاں ہیں وہ کنویں پر پانی پلا رہی ہیں۔ تو اس وقت وہ بھی ایک سائڈ پہ جب بیٹھ گئے، تو جب انہوں نے دیکھا بچیوں نے، تو انہوں نے اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے جو آپ کی تعریف کی، وہ اس طرح سے تھی کہ یہ جو بندہ ہے جو بیٹھا وہ وہاں، وہ بہترین شخص ہے جسے آپ اپنے یعنی مزدوری کے لیے رکھ سکتے ہیں، وہ قوی امانت دار لگتا ہے، کیونکہ ان کا قوی ہونا تو ان کو نظر آ گیا، اور امانت دار بھی اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کا طرز عمل دیکھا تھا،
پانی پلانے کا، اس سے انہوں نے گیس کر لیا، اندازہ لگا لیا کہ یہ ایماندار شخص ہے، تو اس لیے ان کا مطالبہ جو تھا وہ طاقتور ہونے کے حوالے سے تھا۔ اور پھر قرآن مجید میں اور بھی بہت سے جگہوں پہ، جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے سورہ مریم میں، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ تو ان سے قوت کا ہی تذکرہ نکلتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب السیاست الشرعیہ میں لکھتے ہیں کہ قوت سے مراد یہ ہے کہ جنگ میں قوت کا دارومدار شجاعت پر ہوتا ہے، اور ان کا اصل میں کہنا یہ ہے کہ قوت جو ہے وہ ہر معاملے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے جنگ میں قوت کا دارومدار تو بندے کی شجاعت اور جنگی تجربہ پر ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس طاقت تو ہے لیکن وہ اس کے پاس جنگی تجربہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں وہ مردانگی ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ طاقت یہ نہیں ہے کہ طاقت وہ بڑا ڈیل ڈول ہے اور بس۔ طاقت سے اس کی جو چیزیں مراد ہوں گی وہ وہی ہوں گی کہ وہ آیا وہ لڑ سکتا ہے، کیا اس کے پاس لڑائی کا تجربہ ہے کوئی، کیا وہ اس کے ایسے داؤ پہ جانتا ہے جو اس لڑائی میں اس کو فاتح بنا سکیں، اور کیا وہ بہادر بھی ہے۔ ایسا تو نہیں جنگ کے درمیان چھوڑ کے بھاگ جائے، اور جب چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو پوری فوج کا اگر اس کو کمانڈر بنا دیا جائے یا کسی دستے کا سالار بنا دی جائے تو وہ اس کا جب بھاگ جائے گا تو وہ پورے اس میں ساری بدلی پھیل جائے گی، اور جو فتح ہو رہی ہو وہ شکست میں بدل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شخص کو قوت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس پہ پر قوت فیصلہ بھی ہو اور وہ اپنے حکام کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو یہ قوت ہے۔ اور پھر اس قوت میں دوسری قوت کا جو ہے ایک اور طرح کی قوت ہے بندے کا ایمانت دار ہونا۔ بندہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن ایمانت کا بہت پختہ ہے۔ یہ دونوں جس میں صفتیں آ جائیں، یعنی طاقتور بھی ہو، جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو، اس میں شجاعت وغیرہ بھی ہو، اور اس میں امانت کا وصف بھی آ جائے، امین بھی ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس طرح ان میں جو ہے بندے میں دونوں کی کوششیں کر کے بندہ اس کو رکھا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے، مالی طور پر ایمانداری کے لیے بھی، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ کے اگر وصولی کے لیے کسی کو بھیجا جائے، کسی کو عمل مقرر کر دیا جائے، تو وہ جب زکوٰۃ لینے جائے تو پتہ چلے کہ راستے میں اس نے کوئی دائیں بائیں مال کر لیا ہے تو وہ بندہ امانت دار نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی اس میں کوئی خیر پائی جائے گی۔ تو یہاں جو ہے قوت جسمانی کے ساتھ اور ساتھ اس کے جو وصف ہیں دوسرے اوصاف ہیں ان کے حساب سے آپ نے اس کا ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح دنیا میں نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنے میں بندہ جب کرتا ہے تو انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ حرص ہوتی ہے، وہ بے شمار چیزوں کی اس کو ضرورت ہے جو دنیا میں اس کو کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے اچھی جو ہے وہ ہے کہ وہ بندہ ایسی باتوں کو چھوڑ دے جن کا ان کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے، جو دنیا میں تو بظاہر لگتی ہیں اس کو فائدہ مند ہو سکتی ہیں لیکن ان کا آخرت میں اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو یقینی طور پر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو باتیں اگر تو ان کی مطابق چل رہا ہو تو پھر تو باتیں ٹھیک ہیں، پھر تو بندے میں وہ خیر کا پہلو جو پایا جائے گا، یعنی اس میں وہ طاقتور بھی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں، دنیا داری کے معاملات ہیں اس کے پاس، تو پھر اس کے یہ امانت جو ہے اس میں خیانت آ جائے گی، اس کے دوسرے جو معاملات ہیں اس میں اللہ کا ڈر خوف نکل جائے گا، تو وہ بندے میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ تو اس طرح اس میں ایک آگے حدیث میں جو بیان کیا گیا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، یعنی اگر آپ نے کوئی چیزیں لینی ہیں تو استعانت کے لیے اللہ سے ہی استعانت ہونی چاہیے۔ استعانت کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا۔ مومن اور کافر میں یہی زیادہ فرق ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر جو ہے اس کا جو انحصار ہوتا ہے، جو اس کا جو سارا معاملات کا اس کا وہ دنیاوی اسباب جو ہوتے ہیں، جو اس کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں دنیا کے، تو ان پر اس کا سارا بھروسہ ہے۔
علامہ اقبال نے شاید اسی طرز عمل کو دیکھ کر کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی شمشیر سے مراد معروف معنوں میں جو اسباب ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، یعنی کافر جو ہے آپ نے دیکھا، بلکہ آپ نے بعض لوگوں نے تو اس کو پڑھا ہوگا اور بعض نے اس کو سنا ہوگا کہ ہمارے جو سلف صالحین میں سے اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی جرنیل کمانڈر آئے ہیں دنیا میں، مثال میں دوں گا صلاح الدین ایوبی کی۔ اب اس کے مقابلے میں ان کے جو شاہ سوار لڑتے تھے، ان کے جو گھوڑے پر بیٹھے لڑتے تھے، پیادہ فوج والے لڑ رہے تھے، ان کے پاس کیا وہ خالی، یعنی بعض لوگوں کے پاس تو آگے وہ کہتے زرہ بھی نہیں تھی ان کے پاس، ہاتھ میں ہلکی پھلکی تلواریں ہیں بس، اور گھوڑ سوار ہے تو اس کے پاس زرہ ہے اور بس، اور تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کوئی اس نے خود نہیں پہنے اس طرح لمبے چوڑے، کوئی اس نے اس طرح کی چیزیں نہیں پہنی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں جو کافر تھے وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق ہوتے تھے، ہر جگہ پہ انہوں نے، آج بھی دیکھیں تو آپ ان کے نائٹس جو ہے کافروں کے، جو نائٹ کا ایک عہدہ ہے باقاعدہ، جو انگریزی والا نائٹ، وہ جو رات کے معنی والا نہیں ہے، یہ جو ان کا نائٹ باقاعدہ ایک عہدہ ہے، اس میں جو نائٹس کے پاس وردی وغیرہ ان کو ملتی ہے، اس میں ان کا کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا، ہر جگہ سے لوہے میں وہ لپٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، آنکھیں، کان، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہو، تو یہ لوہے میں وہ باقاعدہ غرق ہوتے تھے۔ اور صلاح الدین ایوبی نے جب ان کو شکست دی تو گرمی کے، انتہائی سخت گرمی کے موسم میں ان کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے کے آیا تو جہاں ان کا جو وہی وردی، جو وہی ان کی یونیفارم تھی، وہی اتنی تپ گئی کہ تندور کی طرح ہو گئی، اور اس پر مستعد یہ کہ ایوبی کی لڑنے والی فوجوں نے ان کا مار مار کر بھرکس نکال دیا۔ تو یہ مومن کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، ظاہری اسباب و وسائل پر نہیں ہوتا۔ وہ ٹھیک ہے ظاہری اسباب و وسائل بھی ہوتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کافر ہی جیتے، مسلمان کبھی نہ جیتے، کیونکہ اگر صرف وسائل پر ہی ہوتا کہ پہلی جنگ آپ دیکھیں 313 نے لڑی، ان کے پاس افراد بھی کم تھے، دوسرے وسائل جو بھی وہ بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، اس کے باوجود وہ جو انہوں نے وہ شکست دی کہ اس کے بعد انہوں نے کفر کی کمر توڑ دی دوسرے لفظوں میں۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، انہوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ، تقریباً 3 گنا زیادہ جو تعداد تھی دشمن کی، اس سے مقابلہ کیا اور ہر جنگ آپ نے جیتی۔ اور اسی طرح 23 سال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب پر نہیں بھروسہ کیا، اسباب ساتھ اکٹھے کیے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ اب اسباب اکٹھے کر لیں، اللہ سے بھروسہ اٹھا کے اسباب پر رکھ لیں، ساز و سامان پر رکھ لیں، اپنے جو جنگی آلات ہیں ان پر رکھ لیں، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اور یہی یہاں چیز منع کر دی گئی۔ اللہ نے کہا، یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے استعانت مانگو، اللہ پر ہی بھروسہ کرو، بے شک تم اس کے ساتھ ساتھ اپنا توکل کے جو خلاف نہیں ہے یہ بات کہ آپ اسباب اکٹھے کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ساتھ ساتھ اپنا ساز و سامان بھی رکھو۔ تو اللہ پر بھروسہ ہے توکل کی شکل میں، اور اس کے ساتھ جو ہے اسباب اکٹھے کرنے کا ہے۔ اور تیسری یہاں شرط لگائی ہے اس میں کہ ہمت بھی نہیں ہارنی آپ نے، ایسا نہیں کہ آپ ہمت ہار دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ مجھے عاجزی اور سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس حدیث کا حصہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ کے بھروسے کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم نے اگر ہمت والا بھی چیپٹر ہم نے پورا کر لیا تو پھر بھی استعانت تو ہے اللہ سے ہی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم ہسٹری میں اگر تھوڑی نظر ماریں پیچھے تو دیکھیں کہ ہمت ہارنے کی صورتوں میں ایسا نہیں ہے کہ اسباب موجود نہیں ہوئے اس لیے بندے نے ہمت ہار دی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسباب ہونے کے باوجود بعض لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے اسباب ہوتے ہیں ان کے پاس، بڑے ساز و سامان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت ہارنے کی وجہ سے شکست کھا جاتے ہیں، اپنے معاملات ان پہ کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کا معاملہ کیا ہوا، ان کے پاس کیا ساز و سامان کی کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ کا جو اصل بھروسہ ہے ان کو اللہ پر نہیں تھا، ان کو اپنے اسباب پر تھا اور اپنی فوج پر تھا۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی اللہ پر بھروسہ ہی تھا ان کا، اللہ پر بھروسے کی وجہ ہی تھی ساری۔ اور پھر اسی طرح بے شمار معاملات آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ راہ پر لے لیا تھا، ساتھ گائیڈ جو ساتھ لے لیا تھا، دنیاوی اسباب جو تھے وہ لے لیے تھے، دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ پر بھروسے کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ سے مدد مانگنا جو ہے نا، یہ کوتاہی نہیں اس میں کرنی چاہیے کسی بھی شکل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے جتنے بھی ہیں وہ اسباب ہیں وہ اس کے ساتھ بندے کو رکھنے چاہیے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اللہ کے رسول نے اس طرح جب مدد مانگی تو اللہ نے اس کو یاد دلایا کہ جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی، یعنی دعا کا قبول کرنا یہ اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا اللہ کے رسول نے، تو پھر اللہ نے فرشتوں کی مدد اتاری، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے دنیاوی جو اسباب چھوڑ دیے تھے، دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا۔ اسی طرح بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مدد دی، اور یہی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور کوئی سستی نہ کریں، اور نہ پھر یہ کہیں کہ تقدیر میں جو تقدیر کے معاملات ہیں اس میں بندہ یہ کہتا اللہ میں ایسے کر لیتا تو یوں ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں بندے کا تقدیر پر ایمان کمزور کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو کام ہو چکا ہے، جس کام پر آپ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے اور اس پر آپ نے عمل بھی کر لیا ہے اور وہ کام ماضی کا حصہ بن گیا ہے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کاش میں ایسا نہ کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ہی خراب ہے۔ آپ نے اس کے شیطان کو اپنے ساتھ میں لا لیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ولیکن کل، بلکہ آپ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء اللہ فعل، یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ ہی ایسا دیا تھا، میں کیا کرتا، یعنی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا تھا، اللہ نے قسمت میں اسی طرح لکھا تھا اور جو چاہا اللہ نے کر دیا۔ تو اب اس پہ لا کا لفظ استعمال کرنا، لا عربی میں کہتے ہیں کاش کے معنوں میں آتا ہے، اگر افسوس کے معنوں میں آتا ہے، لا کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا۔ حالانکہ یہ بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کو مصیبت ایسے نہیں پہنچتی، آپ کو کسی طرح کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی جب تک کہ وہ کتاب میں نہ لکھی ہو۔ ہر طرح کی مشکل ہے، ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ پہلے سے اللہ نے لکھ رکھی ہے، لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس نے اپنے عمل میں آنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو وہ پہلے سے نہ لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ لو جی تو تقدیر میں لکھا، ہمیں کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہو۔ ہم نے اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے مشاہدے سے، اپنی آبزرویشن سے، ہر لحاظ سے اپنے اور لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ اس کو انجام دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جیسے دیکھیں آپ، جب بندہ جو استخارہ کرنے کا کہا گیا ہے کہ استخارہ کرو، استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے بیسیکلی، یہ کہ آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ بھی کریں، جو اہل علم ہیں، جو اہل فن ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے مشورہ کریں، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگیں، تو پھر اس میں خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں نہیں جی وہ تو استخارے کا مطلب مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، استخارہ میں کچھ دکھایا نہیں جاتا۔ استخارہ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس دعا استخارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو وہ دراصل تقدیر کے معنوں میں ہی ہے۔ ابھی تقدیر آپ کو وہاں لے کے جائے گی جہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنے سارے معاملات جو ہیں، اپنا جتنا بھی کام ہے وہ اپنے حساب سے، دنیاوی اعتبار سے، اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے وہ پورے کا پورا کرنا ہے۔ اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب تقدیر پر ایمان مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں
دو باتوں میں اگر آپ کہیں کہ کچھ نہیں یہ تو اللہ نے تو لکھ چھوڑا ہے، ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر بندہ ہاتھ پھر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے لکھا ہوا اب کیا کرنا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا، ہمیں اپنی تقدیر کا نہیں پتہ، کسی بندوں کو نہیں پتہ۔ اور دوسری طرف وہ جو کرے وہ یہ کہے، جیسے کافروں کا طرز عمل ہے، وہ یہ کہے جو کچھ ہوتا ہے ہم ہی کرتے ہیں، ہماری ہی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اس جو غلطی ہو گئی ہے اس اسباب میں کمی تھی، وہ اللہ کا جو درمیان میں ہے سلسلہ وہ نکال دیتے ہیں، اللہ کو اپنے صرف ساز و سامان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنی جو جتنی ان کی تدبیریں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس پر ہی سارا ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے بھروسے کی وجہ سے وہ جب بھی ایک معاملہ ہوتا ہے وہ اس میں اللہ کو نہیں ڈالتے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا بھی اس میں شامل تھا، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تھی، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی لیکن اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اللہ کا جو فضل اس میں شامل نہیں تھا، چونکہ ان کا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات استعمال کرتا ہے، تمام ٹیکنالوجی جو ہے جتنی بھی ہے، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم جو ہے نا اس میں کریں گے، اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا فضل اگر شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر رہے ہیں جو خالی اور وہ بیکار جاتی ہے۔ اور اس طرح جب آپ نے کوئی کام کر لیا تو پھر لفظ لو، کاش، ہائے افسوس میں یہ نہ کرتا، یہ مت کریں۔ ہاں کسی کا اگر بندے کا یقین پختہ ہے، اپنی تقدیر پر ایمان پختہ ہے، ہر لحاظ سے پختہ ہے، تو پھر اگر وہ اس تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے وہ اگر بندہ اپنے آئندہ کی تدبیر کے لیے کوئی اظہار افسوس کرتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کاش میں ایسا نہ کرتا، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کی بہر اجازت ملتی ہے، جو حضرت امام بخاری نے بھی اس کے باب بند ہے باقاعدہ، اور قرآن مجید میں بھی جو ہمیں لوط علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یعنی تقدیر پر ایمان بندے کا پختہ ہو، ہر لحاظ سے وہ پختہ ہو، اور پھر وہ یہ لفظ استعمال کر لے کسی طریقے سے آئندہ کی پیش بندی کے لیے، تو پھر اس کا جواز نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر کا صحیح فہم عطا کرے اور دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فسبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔